آج ہمارا موڈ بہت خراب ہے۔ وہ اس لیے کہ جی دیکھیں نا، نیوزی لینڈ کی ٹیم نے جو ہے نا وہ یہاں پر آئے، پوری ٹیم آئی اور ہم نے ان کو گھمایا پھرایا کھلایا، اور اس کے بعد جو ہے جی وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے کہا ہم تو نہیں کھیل رہے۔ اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ برطانیہ بھی ہے، سی آئی اے بھی ہے اور را بھی ہے۔ پھر یہ بھی تھا کہ جی کیونکہ ہم امریکہ کی ساتھ نہیں دے رہے افغانستان کے اوپر، تو امریکہ جو ہے وہ بدلہ لے رہا ہے اور نیوزی لینڈ کے ذریعے بدلہ لے رہا ہے۔ ایک پاکستان کو سزا دینی ہے نا، نیوزی لینڈ ایک بغل بچہ نہیں تو شیخ یہ ایم آئی سکس کا کام ہے، پاکستان کو دباؤ میں لا رہے ہیں۔ ایم آئی سکس کے ایسے ایجنٹ بھی ہیں پاکستان میں جو 200 سال سے ہیں، 300 سال سے۔ وجہ اس کی ساری یہ ہے، یہ کرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے آپ کی اکانومی کو تباہ کرنے۔ Welcome to my YouTube channel Bharat News for the Countryman. پاکستان کو سزا دینی ہے نا، نیوزی لینڈ ایک بغل بچہ ہے، وہ لیڈر اچھی ہے ویسے، جیسنڈا آرڈن نہیں تو شیخ یہ ایم آئی سکس کا کام ہے، دستانے پہنے ہاتھ کون ہے؟ وہ اتنا جو پکا کیا ان کو، ایم آئی سکس سی آئی اے کا کام ہے۔ وہ برطانوی سفارت خانے کو اتنی جلدی سے وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ پاکستان کو دباؤ میں لا رہے ہیں۔ ایم آئی سکس کے ایسے ایجنٹ بھی ہیں پاکستان میں جو 200 سال سے ہیں، 300 سال سے۔ ایسے کون سے ایجنٹ ہوتے ہیں ہارون صاحب جو صدیوں سے چل رہے ہوں؟ اے جاگیردار خاندانوں میں تعلقات محدود کر لیں نیوزی لینڈ سے؟ نہیں کیوں غلط ہے۔ اوہو بی سی سی آئی میں جائیں، کرکٹ کنٹرول وہ جو بورڈ ہے اس کے پاس جائیں، رمیز راجہ صاحب اچھے بات تو ٹھیک کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلے تو میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس ایشو کے اوپر آج کوئی سیاست کی جائے۔ یہ آپ کی اپنی نیشنل سیکیورٹی، نیشنل اکانومی اور آپ کی فورن پالیسی کے لیے بہت بڑا چیلنج سامنے آیا ہے، اور میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ قصہ یہ ہے کہ یہ برطانیہ انفارمیشن دی گئی نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو کہا گیا، اور اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ برطانیہ بھی ہے، سی آئی اے بھی ہے اور را بھی ہے۔ یہاں پہ انٹیلیجنس اپنے طور پہ بات کر کے پوری طرح بریفنگ لی، کہیں کوئی ذرا سا بھی کسی واقعے کا شائبہ نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی سیکورٹی تھریٹ کہیں ہو۔ 3 دن سے یہ میدان میں ڈیلی آ جا رہے تھے ہوٹل سے، 4 مہینے سے ان کی اپنی سیکورٹی ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی تھی، 200% تسلی کی تو تب یہ لوگ پہنچے، اور آج ایک کال کے اوپر یہ سارا کوئی لپیٹ دیا گیا۔ وجہ اس کی ساری یہ ہے، یہ کرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے آپ کی اکانومی کو تباہ کرنے۔ میسج دنیا کو یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان سیکورٹی کے نقطہ نگاہ سے محفوظ جگہ نہیں ہے، وہاں فارنرز کے لیے مسئلہ ہے۔ لے دے کے انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ چائنا کی آ رہی تھی، ان پہ بھی 1-2 حملے کرائے گئے۔ اب ان کو بھی کنسرن ہے کہ پاکستان میں سیکورٹی ایشوز ہیں، تو انویسٹر یہاں پہ جو آپ دوشنبے میں بیٹھے وہاں پہ تاجکستان سے انویسٹرز کو جو ریکویسٹ کر رہے تھے ان کو تو یہی روک دیا، آگے چائنا بھی سوچے گا۔ شیخ رشید صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں، جن کے انڈر سب ایجنسیز بھی آتی ہیں، ہم اپنی ایجنسیوں پہ کوئی ان کے اس پہ اعتراض نہیں کر رہے، ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں تو اس حکمت عملی کے اوپر پریشانی ہے کہ آج ایسا کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی چیز ہو، ایون کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی اگر اس میں کوئی پرابلم نظر آتی ہے تو عائشہ وہ تھرو آؤٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر ایسی خدارہ کوئی بات تھی تو آپ کی اس پہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ اگر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دشمن، تو وہ کون سے دشمن ہیں؟ وہ کون سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بریف کریں کہ وہ دستانے والے کون ہیں؟ آخر وہ کون سے دستانے والے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ابھی ہم بتا نہیں سکتے؟ ملک کی سالمیت سے بڑی تو کوئی بات نہیں۔ جب میں نے ٹی وی چینلز کو سنا تو وہاں تو بس ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ کوئی پاکستان کے خلاف یا کرکٹ بورڈ کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش ہے، انٹرنیشنل سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی اور ہمیں سزا دینے کی۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے ہمیں سزا دی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان نے پچھلے حال میں جو آئی سی سی کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں نیوزی لینڈ کے جو نامینی تھے ان کو آئی سی سی چیئرمین بنایا گیا ہے، اور پاکستان نے احسان مانی صاحب نے ان کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے کسی اور کو ووٹ دیا تھا۔ تو شاید ایک کنسپریسی تھیوری یہ تھی کہ وہ کوئی ذاتیات ہے اس میں اور نیوزی لینڈ اپنا کوئی بدلہ لے رہا ہے۔ I was shocked کیونکہ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال دور بیٹھ کے کچھ بہت سی سازش جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر یہ بھی تھا کہ جی کیونکہ ہم امریکہ کی ساتھ نہیں دے رہے افغانستان کے اوپر،
تو امریکہ جو ہے وہ بدلہ لے رہا ہے اور نیوزی لینڈ کے ذریعے بدلہ لے رہا ہے. تو اس قسم کی باتیں بھی شروع ہو گئی. اور ویسے دنیا پاکستان کے خلاف ہے اور ہم تو اتنے اچھے لوگ ہیں, یہاں تو کوئی ٹیررزم ہے نہیں, اور یہ کہاں سے یہ لوگ گھڑ کے لے آئے ہیں یہ ساری بات. تو اس قسم کی غصے میں بیان بازی ہو رہی تھی. تو کیونکہ میں پی سی بی میں رہا ہوں اور میرے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت دہشت گردی تھی پاکستان میں اور کوئی ٹیم یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو اس وقت تو تھریٹ الرٹ چھوڑے, دنیا کو یہ اس بات کا احساس تھا کہ یہاں ہر روز بم پھٹ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. اور ہم خود کہتے تھے اس زمانے میں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے 70,000 لوگ مارے گئے, اتنے بم بلاسٹ ہوئے یہاں, یہ ہوا وہ ہوا. تو اس زمانے میں پھر ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کیا, کرکٹ کی کمیونٹی کو کنونس کیا تھا. جس طریقے سے میڈیا ایک دم سارا میڈیا ایک نیشنلزم اور کنسپیریسی تھیوری میں مبتلا ہو گیا تھا, میں خود شوق تھا. کوئی سینس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اصلی سوال جو پوچھنے والے ہیں وہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ یہ تھریٹ الرٹ کیا ہے, کہاں سے آیا, کس نے دیا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کی کیا بات ہوئی ہے, فارن آفس کی کیا بات ہوئی ہے, اس ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. پوری ڈیٹیل ہمیں ملنے چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا بات کی نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کے ساتھ, انہوں نے کیا کہا, کیسے. تو یہ ساری باتیں آنی چاہیے نا, ٹرانسکرپٹس آنی چاہیے, ہمیں دیکھنی چاہیے. مگر یہاں تو یہی ہو گیا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, سازش ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں جیسے کہ ہم تو بڑے مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ تو ساری دنیا ہی سازش کرتی ہے. وہی کہ ہم ٹھیک ہیں, باقی دنیا ساری غلط ہے. آج ہمارا موڈ بہت خراب ہے. وہ اس لیے کہ جی دیکھیں نا, نیوزی لینڈ کی ٹیم نے جو ہے نا وہ یہاں پر آئے, پوری ٹیم آئی اور آئی تھنک 4 to 5 days ہم نے ان کو گھمایا پھرایا کھلایا, اور اس کے بعد جو ہے جی ان کے یہاں کے سیکیورٹی کے لوگ آئے, انہوں نے بھی سب کچھ چیک کیا اور کہا کہ نہیں جی سب ٹھیک ہے اور کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے. اور آج جب ان کا نیوزی لینڈ والوں کا جو ہے وہ کرکٹ سیریز شروع ہو رہی تھی پاکستان ٹیم کے ساتھ, تو جسٹ آئی تھنک 2-2.5 گھنٹے پہلے جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے کہا ہم تو نہیں کھیل رہے. 4 دن سے آپ لوگ سرینا ہوٹل میں رہ بھی رہے تھے فری میں, ہم تو مہمانوں سے کوئی پیسے نہیں لیتے, تو ہم نے ان کو ایسے رکھا تھا اتنی خیریت سے, اتنے اچھے طریقے سے ہم نے ان کی خاطریں کی تھی. اور اس کے بعد جی جسٹ جب فرسٹ کرکٹ میچ ہونے والا تھا اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھیل رہے. پہلے تو ہم سمجھے شاید آج کا میچ نہیں کھیل رہے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, خیر ہے اب کل کھیل لیں گے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو ہمارے پاس ہم ویلے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے, ہمارے پاس تو کوئی کام ہے نہیں کرنے کو. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کل کھیل لیں گے. تو پھر اچانک سے انہوں نے اپنے بیگ پیک کرنے شروع کر دیا اور کہہ رہے نہیں جی ہم نے نہ کل کھیلنا ہے نہ پرسوں کھیلنا ہے, آپ کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں ہے. پھر پتا چلا کہ نہیں جی ان کو تو یہ ڈر گئے ہیں اور انہیں کوئی تھریٹ آئی ہے, اور یہ طالبان سے ڈر گئے ہیں, یہ ٹی ٹی پی سے ڈر گئے. تو بالکل جی ظاہر ہے جب یہ نیوز باہر آئی اور یہ بات پتہ لگی نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں کو, تو انہوں